نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سورت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ الانبیاء، اور ہم دعا سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سیکھنے والا، سکھانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ جی آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ انبیاء کا تعارف، مضامین اور عملی نکات۔ سورہ انبیاء جو ہے وہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کی آیات کی تعداد 112 ہے، یعنی کہ 112 ہے۔ اچھا، وجہ تسمیہ اس کی یہ، یعنی کہ اس کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پچھلے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور ان انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے، تو اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ سورہ انبیاء رکھا گیا ہے۔ سورہ انبیاء کی فضیلت بھی سورہ طٰہٰ کی طرح ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قدیم مال اور قیمتی اثاثہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ انبیاء کا خلاصہ۔ سورہ انبیاء کا خلاصہ بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ Then we are going to discuss the topics، یعنی کہ اس مضامین، یعنی کہ اس صورت کے مضامین اور ٹاپکس جن پہ صورت جو ہے وہ اراؤنڈ اس کے ریوالو کرتی ہے، اور جو ٹاپکس اس کے ہیں وہ یہ ہیں سورۃ انبیاء کا نزول، یعنی کہ سورۃ انبیاء کب نازل ہوئی تھی۔ سورۃ انبیاء جو ہے وہ تب نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے، اور اسی صورت میں سورۃ الانبیاء میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ اپنی صفات میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں یکتا اور واحد ہے۔ اس صورت کے درمیانی حصے میں جو ہے وہ انبیاء کرام کا تذکرہ بھی کیا گیا، حضرت مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ اس صورت میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اصل میں مشرکین جو ہے وہ ایک تو شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اعتراضات کرتے تھے، ان کی رسالت پر بھی اعتراضات کرتے تھے۔ تو اس صورت میں ان مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ سورہ انبیاء کے آخری حصے میں جو ہے وہ آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور قیامت کے قریب آنے کا اور دیگر احوال کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے سورہ انبیاء میں کہ ثابت قدمی اور اخلاص جو ہے وہ کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے کامیابی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ سراپا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے وہ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے علمی اور عملی نکات جو کہ اس صورت سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ، قیامت کا وقت جو ہے نا وہ قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ بیٹا دیکھیں، اس میں 1400 سال پہلے جو ہے وہ یہ قرآن نازل ہوا، اور قرآن ہمیں اس وقت میں بتا رہا ہے کہ دیکھیں قیامت کا وقت نزدیک ہو رہا ہے۔ تو اب اس وقت میں وہ کتنا نزدیک ہے، تو ہمیں کیسے اس کے لحاظ سے تیاری کرنی چاہیے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے، تو ہمیں جو ہے وہ غافل ہو کے اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ اہل علم، یعنی کہ جو بات ہمیں نہیں معلوم ہوتی نا، وہ ہمیں خود سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ علماء کرام سے پوچھ لینی چاہیے، جو علم رکھتے ہیں ان سے پوچھنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ہے وہ کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق اور باطل کو آپس میں ٹکرا کے، یعنی کہ ہمیشہ جو ہے وہ حق اور باطل آپس میں ٹکرائیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باطل کا سر کچل دیتا ہے حق کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں سورہ انبیاء میں کہ اگر زمین اور آسمان میں 2 خدا ہوتے، یعنی کہ اس میں دیکھیں وحدانیت کے دلائل اللہ تعالیٰ نے کیسے دیے ہیں کہ زمین اور آسمان میں اگر 2 خدا ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ دیکھیں کہ اگر یہاں پہ میں کھڑی ہوں
تو اگر دو لوگ لیکچر دینا شروع کر دیں تو آپ کو تو دونوں کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں چھوٹی چھوٹی خوبصورت مثالوں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے اور زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. ٹھیک ہے, اٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور ہم نے جو بھی دنیا میں ہم لوگ اعمال کرتے ہیں اس کی ہمارے پاس جو ہے وہ جواب دہی ہوگی, ہم سے جواب دہی لی جائے گی اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ہماری کہ ہم نے اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا, اور اس کے مطابق ہی ہمیں سزا اور جزا ملے گی. لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مشکلات میں جو ہے وہ ہمیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے, اور ہمیشہ جو ہے وہ اسی سے ہی جو ہے وہ مانگنا چاہیے, کیونکہ اس سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہماری زندگی میں اور ہماری دعاؤں کو سننے والا کوئی بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.